اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قتل اولاد سے منع کیا تھا کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ قتل اولاد اور زنا کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے۔ جہاں قتل اولاد ہوگا وہاں زنا ہوگا، اور جہاں زنا ہوگا وہاں قتل اولاد ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قتل اولاد کے منع کرنے کے ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو وجہ قتل بنتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، سچی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی برائیاں جن سے منع کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی برائی بدکاری کی برائی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے جو ارشادات فرمائے ہیں آپ ان کو سنیں تو یقیناً انسان سمجھتا ہے کہ اگر انسان اس برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان اس طرح نکل جاتا ہے جس طرح انسان کی قمیص اتار دی جائے، ننگا ہو جاتا ہے، ایمان سے ننگا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان انسان کے اندر سے نکل کر انسان کے سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب تک وہ برائی کے اس کام میں ملوث رہتا ہے ایمان اس سے دور رہتا ہے، اور جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر آتا ہے۔ لیکن اگر اس دوران اس کی موت آ جائے تو وہ سیدھا جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تبارک و تعالی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، ولا یکلمہم، نہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بد نصیب 3 لوگ کون ہیں؟ اب نے میں سب سے پہلا وہ انسان ہے جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ زنا نہیں چھوڑتا، بدکاری نہیں چھوڑتا۔ جوانی کے جذبات کے عالم میں تو جو بہکتا رہا سو بہکتا رہا، اب بڑھاپے میں اس کے اعضاء مزمحل ہو گئے ہیں لیکن اب بھی وہ بدکاری سے باز نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں۔ آپ نے میرا دوسرا وہ آدمی جو عیالدار ہے اور جو بہت سارا مال رکھتا ہے، عیالدار بھی ہے، مال بھی رکھتا ہے، اور مفلس ہے، یعنی مالدار نہیں ہے بلکہ مفلس ہے، لیکن مفلس ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، اور سوال کرنے کے ساتھ ساتھ تکبر بھی کرتا ہے۔ گدائے متکبر، یعنی ہے فقیر لیکن تکبر اس کے ذہن سے نہیں جاتا۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، مانگ رہا ہے لیکن اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے۔ اب میں ایسا آدمی بھی جنت میں بھی نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دے گا۔ تیسرا وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وقت کا فرما روا ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ جو کہے سو کہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ لیکن وقت کا بادشاہ اگر عوام کے درمیان لوگوں کے سامنے آ کر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ اس بادشاہ کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، نہ نظر رحمت کا یہ مستحق ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، نوجوان تھا، اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو بہت محسوس کیا کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں اس طرح کا بے باکانہ سوال، اس کو ذرا بھی لحاظ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو۔ آپ نے کہا میرے عزیز آؤ ادھر۔ آپ نے ان کو بلایا اور اس کو سامنے بٹھا کر اس سے کہا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب میں کچھ سوالات آپ سے کرتا ہوں۔ آپ کی ماں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے عزیز کیا آپ پسند کرو گے کہ آپ کی ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ذات پر میری جان قربان، اللہ کی قسم میں یہ پسند نہیں کروں۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کی بہن ہے؟ اس نے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اس نے کہا بالکل میں پسند نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اور اللہ میری جان آپ پر قربان۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے رشتے گنوائے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا تیری پھپھی ہے، آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے،
سارے رشتے گنوانے کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ ان کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ اگر تم پسند نہیں کرتے تو کوئی دوسرا مسلمان بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی عزت کے اوپر کوئی حملہ کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ تو پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کی عصمت و کردار کی حفاظت فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زنا اور موجبات زنا سے بچا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وہ شخص کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں